السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مشتاق علی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں قرآن کریم عامہ پارہ کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ قرآن کی کلاس میں ہمارے تمام عزیز بھائی اور بہنوں کا خدمت میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا، میم کے اوپر مد ہے، اس کو بھی زیادہ کھینچیں گے 4 الف کے برابر، اور را کے اندر بھی مد ہے، ان کو زیادہ کھینچیں گے۔ جب سنگل الف آتا ہے تو 1 الف کے برابر کھینچاتا ہے۔ جب یہ مد آتے ہیں، 3 طرح کے مد ہوتے ہیں، مد لازم، مد متصل، مد منفصل، تو جب بھی آتے ہیں تو 4 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ وما امروا الا لیا، لام زیر لی، یا عین زبر یا، لیعبدوا اللہ، دال کو لام میں ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھے جائیں گے دونوں، اور یہ واو الف الف، یہ تینوں حرف نہیں پڑھے جائیں گے، لیعبدوا اللہ۔ اللہ کا لام کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے لام کے قاعدے قواعد ہم نے نورانی قاعدے کی کلاسوں میں سمجھائے ہیں۔ آپ لوگ جا کے اگر ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو نورانی قاعدے کی 41 کلاسز ہے، پلے لسٹ میں جا کر نورانی قاعدہ لرن قرآن جا کر آپ ایک ایک کلاس شروع سے اخیر تک اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بہت فائدہ ہوگا، بہت چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ اصل تو اسی کے اندر ہے، یہاں پر تو ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں اور قواعد اور فارمولوں کو اپلائی کر رہے ہیں۔ سیکھنا اور فارمولوں کو جاننا تو نورانی قاعدے کی ویڈیو میں ہی پڑے گا۔ آئیے، اللہ کا لام یہاں پر پر ہوگا کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو اللہ کا لام پر ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر جب بھی زیر آئے گی تو باریک ہوگا۔ ایک کنڈیشن میں باریک ہوگا، 2 کنڈیشن میں پر ہوگا۔ زبر آئے گا اور پیش آئے گا تو پر ہوگا، زیر آئے گی تو باریک ہوگا۔ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہاں کو دال میں ملائیں گے، الف یہ اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ حروف شمسی کے شروع میں جب بھی الف لام آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے تو نورانی قاعدے کی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ لہ الدین حنفاء، 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر مد آ رہا ہے۔ حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ میم کو صاد میں ملائیں گے، یہاں پر یہ واو، یہ الف اور یہ لام، 4 حرف ہیں بیچ میں، 4 حروف ہیں، نہیں پڑھے جائیں گے۔ جب بھی حروف شمسی کے شروع میں الف لام آئے اور یہ کتنے بھی آ جائیں 2 3 4 تو وہ نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ وَيُقِيمُ، میم صاد پیش مس، ڈائریکٹ یہاں پڑھیں گے، صاد زبر سا، وَيُقِيمُ لام کھڑا زبر لا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہاں پر یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، اور ایسے واو یا نہیں پڑھے جاتے ہیں جن کے اوپر زبر زیر پیش حرکات میں سے کچھ بھی نہ ہو، جزم بھی نہ ہو، تو نہیں پڑھے جاتے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، جب بھی حمزہ ساکنہ ہوتی ہے تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یعنی جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے، حمزہ ساکن بن جاتی ہے، تو وہ حمزہ ہمیشہ جھٹکا دے کر ہی پڑھی جاتی ہے، اس چیز کا دھیان رکھیں آپ۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہاں پر یہ تا کو ڈائریکٹ زا میں ملائیں گے، یہاں پر بھی یہ واو، یہ الف، یہ لام، 4 حرف ہیں، 4 حروف ہیں، نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ حروف شمسی کے شروع میں آ رہے ہیں۔ یہ 2 الف اور لام تو اس لیے نہیں پڑھی جا رہے کہ حروف شمسی کے شروع میں آ رہے ہیں، واو اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، دیکھ لیجئے اس کی ہجائی کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یا حمزہ پیش یو، یہاں پر بھی جو یہ واو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ دونوں واو نہیں پڑھے جائیں گے۔ یا حمزہ پیش یو، وَيُؤْ، تا زا پیش تز، وَيُؤْتُ زا زبر زا، وَيُؤْتُ الزا، کاف کھڑا زبر کا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، تا زبر تا، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ،
نون کو لام میں ملائیں گے دین القیمہ. لاسٹ میں جب گولتا آتی ہے اس پر ہم آیت کرتے ہیں یا سانس توڑ دیتے ہیں, آیت کو پوری کر دیتے ہیں, تو یہ پھر گولتا ہے جو تانی پڑی جاتی ہے یہ ہائی ساکنہ سے بدل جاتی ہے, اس کو ہائی ساکنہ مان کر پڑھتے ہیں. دین القیمہ, لاسٹ میں ح کی آواز آئے گی ہلکی سی. اور اگر آپ کو یہاں آیت نہیں کرنی آگے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر یہ گولتا پڑی جائے گی. دین القیمتی ان الذین کفروا, اس طریقے سے. ایک بار اس آیت کو پھر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ, نون کو لام میں ملائیں گے, یہاں پر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا, حروف شمشے کے شروع میں آ رہا. ان اور ہاں, نون پر جب بھی تشدید آئے گی تو اس کے اندر گنہ کریں گے. الف سے یہاں تک 2 ہی حرف ایسے ہیں جن کے اوپر جب بھی یہ تشدید آئے گی تو اس میں گنہ ہوگا. کون کون سے؟ نون اور میم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, حمزہ ہا زبر لام لام زیر لل, اہل, یہ الف نہیں پڑھا جائے گا, حروف شمشے کے شروع, حروف قمری کے شروع میں آ رہا ہے اس لیے. من, حروف قمری کے شروع میں لام تو پڑھا جاتا ہے, الف نہیں پڑھا جاتا. حروف شمشے کی, بٹ حروف شمشے کے شروع میں اگر الف لام آ گئے تو دونوں ہی نہیں پڑھے جاتے. قمری کے اندر لام تو پڑھا جاتا ہے, الف نہیں پڑھا جاتا. اس چیز کا دھیان رکھیں, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. من اہل, لام لام زیر لل, ڈائریکٹ لام کو لام میں ملائیں گے. من اہل الکتاب والمشرکین, یہاں پر بھی دیکھ لیجئے حروف قمری ہے میم, اس کے سامنے الف لام آ رہا ہے تو لام تو پڑھا جائے گا لیکن الف نہیں پڑھا جائے گا. واو لام زبر ول, ڈائریکٹ واو کو لام میں ملائیں گے. والمشرکین فی ناری جہنم, میں نے ابھی بتایا تھا جب بھی نون پر میم پر تشدید آئے گی تو گنہ کریں گے, تو یہاں پر نون پر پھر سے تشدید ہے تو گنہ کریں گے. جہنم خالدین فیہا, خالدین فیہا, اولئک, اولئک, یہاں پر مد ہے اور یہ واو بھی نہیں پڑھا جائے گا, اس کے اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہے حرکت, اس لیے اولئک ہم شر, یہاں لام را کو لام میں ملائیں گے, یہ بھی حروف قمری ہے, اس کے سامنے الف آ رہا ہے تو نہیں پڑھا جائے گا. شر البریہ, بریہ. آئیے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق ہمارا سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بھی دقت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور وہ اپنا قرآن کریم صحیح کر لیں. اور اب رمضان بھی قریب ہے, رمضان کے اندر جب آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا اور گرامر صحیح نہیں ہوگی, قواعد کا پتہ نہیں ہوگا, تو قرآن کے ثواب میں بھی کمی ہوگی اور قرآن کو غلط سلط پڑھنا یہ گناہ کا باعث ہے. اس لیے اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کا قرآن صحیح ہو جائے, تو اس کا بھی آپ کو بہت اجر عظیم ملے گا. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.